اب آپ کو بتائیں کہ مغل پورہ کے رہائشی شہری ذوالفقار کو جکارتہ میں موت کی سزا سنا دی گئی۔ اہل خانہ غم سے نڈال ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اعجاز وسیم باکری سے۔ جی اعجاز، بتائیے گا کہ شہری کو جکارتہ میں موت کی سزا کیوں سنائی گئی؟ اہل خانہ کا کیا کہنا ہے، بتائیے گا۔ جی، میں مغل پورہ کے علاقے لال پل پہ موجود ہوں۔ یہ وہ اس گھر میں موجود ہوں جو کہ یہ گھر ہے ذوالفقار علی کا، جن کو 2014 میں انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں ہیروئن فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ان کے اوپر یہ الزام ایک بھارتی نے لگایا تھا، اس کے بعد وہ بھارتی بھی اپنے الزام سے مکر گیا اور پولیس ٹارچر کی وجہ سے ذوالفقار علی سے بیان حلفی لیا گیا اور اس کے بعد ان کو سزائے موت کی سزا دی گئی تھی۔ اور اب 72 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے ذوالفقار علی کی فیملی کو انڈونیشیا کی گورنمنٹ کی جانب سے کہ وہ اپنی اب ذوالفقار سے ملنے کے لیے یہاں آ سکتے ہیں۔ تو ذوالفقار کی جو والدہ ہیں وہ یہاں پاکستان سے جکارتہ کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ ذوالفقار کی فیملی کا یہ بار بار مطالبہ رہا ہے، انہوں نے حکومت پاکستان سے بھی، وزارت خارجہ سے بھی اور انڈونیشیا کی حکومت سے بھی یہ درخواست کی کہ ان کا جو ٹرائل ہوا ہے عدالت کے اندر وہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا۔ پولیس نے زبردستی ان سے بیان لیا ہے اور یہ جو ٹرائل ہوا ہے اس کو بالکل غیر قانونی ٹرائل کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس ہیروئن فروخت کرنے کے الزام میں ملوث نہیں تھے اور ان کو غلط سزائے موت کی جو سزا سنائی گئی ہے اور اب 72 گھنٹے کا ان کو ٹائم دیا گیا کہ ان کو اس سزا کے اوپر عمل درآمد کرے گا۔ میں اس فیملی کے ساتھ موجود ہوں، میرے ساتھ ذوالفقار علی کا نوجوان بیٹا بھی موجود ہے، ان کے بھائی بھی موجود ہیں اور ان کی 3 بہنیں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کی بالکل فریش تصویریں وہ اٹھائی ہوئی ہیں۔ ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے ابو کو آپ سے ان کی بات ہوئے آخری بار، اور یہ جو ان کو ٹارچر کر کے بیان لیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کی کبھی ان سے فون پہ بات ہوئی؟ جی نہیں، میں تب چھوٹا تھا اور 2 ماہ ہو گئے بعد میں ہی بات ہوئے میرے ابو سے۔ تو آپ نے حکومت پاکستان سے کیا مطالبہ کیا ہے اپنے ابو کے حوالے سے؟ میرا یہی مطالبہ ہے کہ میرے ابو کو جلد رہا کیا جائے اور ان کو پھانسی کے پھندے سے چھڑا لیا جائے۔ اچھا، ذوالفقار کے بھائی غضنفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، بعد میں آپ کی ذوالفقار بہنوں سے بھی بات کروں گا۔ یہ جو ذوالفقار صاحب کو وہاں پر گرفتار کر کے اب ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اس حوالے سے آپ نے کس حد تک حکومت پاکستان سے اور انڈونیشیا کی حکومت سے احتجاج کیا ہے اور آپ اب کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے جی میرے والد صاحب تھے، انہوں نے سٹرگل کی، ان کو اسی چکر میں دل کا مرض ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہی ہم میں سینئر تھے، بڑے تھے، گھر کے کفیل تھے، انہوں نے محنت کی۔ اس کے بعد ہمارا تو اتنا کوئی فارن افیئر والوں سے کانٹیکٹ نہیں رہا۔ کبھی خود ہی وہ امی سے فون کر کے بات کر لیا کرتے تھے، بڑے اچھے آدمی ہیں فارن افیئر والے، وہاں اس کے پیچھے بھی گئے ہیں وہ۔ ہماری گورنمنٹ نے بہت اس کے لیے محنت کی۔ 72 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے، تو آپ کی فیملی کے لیے تو یہ سب بڑا مشکل ٹائم ہے کہ اناؤنس بھی کر دیا گیا ہے کہ ان کو 72 گھنٹے بعد ان کو سزا دے دی جائے گی۔ ہم اپنی حکومت سے، اپنی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، اس کیس پہ اپنا وکیل کر کے دے۔ اس کو وکیل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی اور اس کیس کو دیکھیں، اس کے کوئی رائٹس جو بنتے ہیں آپ اس کے لیے کوئی محنت کریں خدا کے لیے۔ یہی ریکویسٹ ہے ہماری گورنمنٹ پاکستان سے، وزیر اعظم صاحب سے، جو فارن افیئر کے وہ جو وزیر ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ صحیح طرح اس کیس کو دیکھیں، اسٹڈی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بندہ بے گناہ نظر آئے گا، ویسا نہیں ہے جیسا وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ بالکل، جو انویسٹیگیشن سامنے ہے اس سے بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ ان کو زبردستی